بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ آج کے ہمارے بیان کا عنوان ہے مرشد کسے کہتے ہیں اور مرید کسے کہتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، طریقت کی راہ میں، فقر کی راہ میں، سلوک کی راہ میں جو بھی چلنے والے مسافر ہیں ان کے لیے بہت ہی یہ اہم نکتہ ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مرشد اور مرید طریقت کی راہ میں یہ دونوں شخصیات بہت ہی اہم رول اپناتے ہیں، اور جب تک ہم نے ان دونوں کو سمجھا نہیں ہے ہم طریقت کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو آسان سی زبان میں، آسان سے جملوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مرشد کسے کہتے ہیں اور مرید کسے کہتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی صحابی رسول نے فرمایا، یا رسول اللہ مرشد کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيُحَيُّ وَيُمِيتُ وَيُحَيُّ وَيُمِيتُ، کہ مرشد زندہ بھی کرتا ہے اور مرشد مردہ بھی کرتا ہے، یعنی مرشد زندہ نفس کو مردہ کرتا ہے اور مردہ قلب کو، مردہ دل کو زندہ کرتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مرشد لفظ راشد میں سے نکلا ہے۔ راشد یعنی رشد و ہدایات بیان کرنے والا، مرشد یعنی راہ دکھانے والا، راستہ بتانے والا، حق کا راستہ بتانے والا۔ جیسا کہ تمام طریقت کی راہ میں چلنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کا مقصد، انسان کو بنانے کا مقصد، تمام عالمین کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنی پہچان کی خاطر اللہ نے تمام عالمین کی تخلیق کی، انسانوں کی تخلیق کی، چرندوں پرندوں کی تخلیق کی، اور ہم کو بھی دنیا میں اگر بھیجا ہے تو خدا کو جاننے اور پہچاننے کے لیے اور اپنا بنانے کے لیے، اور یہی ہی اصل عبادت ہے۔ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اپنے رب کی جان، اپنے رب کی پہچان، اپنے رب کو جاننا، اپنے رب کو پہچاننا، رب کی تصدیق کرنا، تحقیق کرنا اور اس کا دیدار دنیا میں کر کے جانا، اسی لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اگر ہم جیتے جی خدا کا دیدار نہیں کر پائیں گے تو مرنے کے بعد کبھی بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جو یہاں کا اندھا وہ وہاں کا اندھا، جس نے اپنے رب کو دنیا میں نہیں دیکھا وہ بعد مرنے کے کیا دیکھیں گا۔ اپنے رب کا دیدار کرنے کے لیے ہی ہم دنیا میں آئے ہیں، اور یہ سبھی تعلیمات مرشد دیتا ہے۔ مرشد کا مطلب راہ دکھانے والا۔ اب مرشد راہ کون سی دکھائیں گا؟ راہ رب کی راہ دکھائیں گا، رب کے راستے پر چلائیں گا، صراط المستقیم پر چلائیں گا۔ جب کوئی شخص مرشد کی بارگاہ میں آتا ہے، مرید بنتا ہے، اب ہم جانیں گے کہ مرید بھی کسے کہتے ہیں۔ مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، ذوق پیدا ہوتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا، میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاؤں گا۔ جب یہ سوالات مرید کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ کسی رہبر کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ آج تک کئی لوگ کامل مرشد کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی ہمیں کامل مرشد ملے گا اور اس کی رشد و ہدایات سے، اس کی تعلیمات سے ہم رب کو جانیں گے۔ بے شک ساری دنیا رب کو مانتی ہے مگر کوئی رب کو جانتا نہیں ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مرشد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کرانے والا، بندے کو خدا سے ملانے والا، خود کے اندر خدا کا پتہ بتانے والا، اور ان کھلی آنکھوں سے خدا کا دیدار کروانے والا مرشد ہوتا ہے۔ وہ مرشد ہی نہیں جو اپنے مرید کو جیتے جی خدا کا دیدار نہ کروائے، اور جس مرشد نے اپنے مرید کو جیتے جی خدا کا دیدار نہیں کروایا وہ مرشد ہی نہیں ہے۔ آپ لفظ مرشد کے اوپر توجہ کیجئے کہ لفظ مرشد میں میم رے شین دال
یہ الفاظ آتے ہیں، یہ لفظ آتے ہیں، تو مرشد کے میم سے محمد کی آتا ہے، مرشد کے میم میں محمد کی آتا ہے، مرشد کے ر میں رب کا ظہور ہے، مرشد کے ش میں شرابن طہورا ہے، اور مرشد کے د میں دیدار یار ہے۔ مرشد کامل اکمل مکمل وہی ہوتا ہے جو اپنے مرید کو خدا کا پتہ دیتا ہے، خدا کا دیدار کرواتا ہے، معرفت الہی کی تعلیمات دے کر، عرفانی تعلیمات دے کر، سینہ بہ سینہ تعلیمات دے کر، روحانیت کے نقطے اور رمز و اسرار بیان کر کر اپنے مرید کو خدا تک پہنچاتا ہے، وہ مرشد کامل اکمل مکمل ہوتا ہے۔ وہ مرشد ہی نہیں، وہ مرشد کامل ہی نہیں جو بس اپنے گدی پر بیٹھ کر، اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر بس نذرانے کھا رہا ہے مریدوں کے، اور مریدوں کو کچھ تعلیمات نہیں دے رہا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مرشد کامل اکمل مکمل وہی ہوتا ہے جو اپنے مرید کے باطن میں اجالا پیدا کرتا ہے، اپنے مرید کے باطن میں روشنی پیدا کرتا ہے، مرید کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، سرافہ مرید کے وجود کو نور اعلیٰ نور بنا دیتا ہے، خیالوں کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے، ظرف پیدا کرتا ہے، روح کے اندر عشق کو اتار دیتا ہے، وہ مرشد کامل اکمل مکمل ہوتا ہے۔ مرید کو اپنا مرشد مراقبے کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے، معائنے کے ذریعے ہر علم اس کے اندر اتار دیتا ہے، سمجھ اتار دیتا ہے، ظرف اتار دیتا ہے، دید والی آنکھیں پیدا کرنے والے کا نام مرشد ہوتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ رکھ رہا ہوں، سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 17، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اسے آپ پڑھیے بھی اور سمجھیے بھی۔ باقاعدہ لفظ مرشد کا نام استعمال ہوا ہے قرآنی آیتوں کے اندر۔ جو لوگ اس چیز کا انکار کریں گے وہ سورہ کہف کھولے اور قرآن کو پڑھے اور سمجھے اور اس سے کچھ ہدایت حاصل کرے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا ولیا مرشدا ولیا مرشدا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ 3 بار لفظ اس لیے دہرایا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مرشد کیا ہوتے ہیں اور ولی کیا ہوتے ہیں، وہ آنکھ کھول کر دیکھے قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولی کا بھی لفظ استعمال کیا ہے اور مرشد کا بھی لفظ استعمال کیا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑی قدرت یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت فرما دے، جسے اللہ ہدایت فرما دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مرشد ہے، اس کے لیے نہ کوئی ولی ہے اور نہ اس کے لیے کوئی مرشد ہے، نہ کوئی اس کے لیے کوئی ولی ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یعنی راہ دکھانے والا مددگار نہیں پائیں گا وہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا اس آیت مبارکہ کے اندر، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ جسے اللہ راستہ دکھانا چاہتا ہے، راستے پر لانا چاہتا ہے، راہ راست پر لانا چاہتا ہے، اسی کے لیے ولی اور مرشد مقرر کر دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے نہ کوئی ولی ہے، نہ اس کے لیے کوئی مرشد ہے، نہ کوئی راشد ہے، نہ اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا ہے، نہ کوئی اس کے لیے رشد و ہدایات ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس آیت مقدسہ، اس آیت مبارکہ سے ہم کو یہ ثابت ہوا کہ مرشد کا ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے مشائخ اعظام ہیں، سبھی کے پیر و مرشد موجود ہیں، سبھی کے پیر و مرشد الحمدللہ موجود ہیں۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے
رہنما حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کے پیر و مرشد موجود ہے، غوث پاک کے پیر و مرشد موجود ہے، نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد موجود ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد موجود ہے، سبھی بزرگان دین کے پیر و مرشد موجود ہے، اور سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرشد اور ولی مقرر کیے، اور سب کو رشد و ہدایت اور صحیح راہ دکھانے والے رہنما رہبر ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیے۔ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی کا مطلب ہوتا ہے مرشد، کہ جو خدائیت کے راستے بتاتا ہے، خدائی کے جلوے بتاتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب میں مختصر سی تشریح آپ کے سامنے کروں گا مرید، کہ مرید کسے کہتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مرید دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مرید حقیقی ہوتا ہے اور ایک مرید رسمی ہوتا ہے۔ مرید حقیقی ہوتا ہے اور مرید رسمی ہوتا ہے۔ مرید رسمی وہ ہوتا ہے جو صرف اپنی لالچ کے لیے، دنیائی خواہشات کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے، تنگ دستی سے بچنے کے لیے، گھر کے اندر رزق و برکت کے لیے کسی نہ کسی مرشد کا دامن پکڑتا ہے، وہ رسمی مرید ہے، مطلبی مرید ہے۔ مگر مرید حقیقی وہ ہوتا ہے، حقیقی مرید وہ ہوتا ہے جسے دنیا کی کوئی چیز سے کوئی لالچ نہیں، نہ اسے دنیا چاہیے، نہ اسے عزت چاہیے، نہ اسے شہرت چاہیے، نہ اسے کسی بھی چیز کی طلب ہوتی ہے، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا، میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاؤں گا۔ اگر میں دنیا میں آیا ہوں تو اپنے رب کو جاننے کے لیے آیا ہوں۔ وہ مرید اس لیے بنتا ہے کہ اس کو خدائیت کی تعلیم ملے، خدا کو جاننے، خدا کو پہچاننے کی تعلیم ملے، معرفت الہی کی تعلیمات ملے، تصوف کی تعلیمات ملے، عرفانی تعلیمات ملے، رمز و اسرار ملے، سینہ بہ سینہ تعلیمات ملے، جس سے وہ اپنے رب کو جانے، رب کو پہچانے، رب کا دیدار کرے۔ صرف اور صرف اپنے رب کے لیے وہ مرید بنتا ہے اور پیر و مرشد کی بارگاہ میں جا کر بیٹھتا ہے کہ کچھ وہاں سے راز مل جائے، رمز مل جائے، تعلیم مل جائے، تربیت مل جائے، مراقبہ مل جائے، مشاہدہ مل جائے، معائنہ مل جائے، اور وہ مرید حقیقی ذکر فکر کر کے، اپنے اندر نور پیدا کر کے، اپنے ظرف کو روشن کر کے، اپنے خیالوں کو روشن کر کے، اپنے اندر جستجو پیدا کر کے، اپنے اندر عشق حقیقی پیدا کر کے خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہی مرید حقیقی ہوتا ہے جو بے غرض ہوتا ہے، اسے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اس کے اندر نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی تمنا ہوتی ہے، وہ صرف چاہتا ہے کہ میں بھی میرے رب کا دوست بن جاؤں، میں بھی اپنے رب کا ولی بن جاؤں، اپنے رب سے قریب ہو جاؤں، اور اپنے رب سے قریب ہونے کے لیے، اولیاء اللہ بننے کے لیے وہ مرشد کی خدمت کرتا ہے، مرشد سے راز و نیاز کی تعلیمات لے کر، رمز و اسرار والے تعلیمات لے کر، مخفی تعلیمات لے کر، خفی تعلیمات لے کر وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھنا وہ مرشد کامل ہی نہیں، وہ مرشد کامل ہی نہیں جو اپنے مرید کو جیتے جی خدا کا دیدار نہ کروائے، وہ فراڈ ہے، پھر وہ دھوکہ ہے۔ یاد رکھنا خدا کا دیدار زندے کو ہی کرنا ہے، ان کھلی آنکھوں سے ہی خدا کا دیدار کرنا ہے۔ اگر ہم نے خدا کو دنیا میں نہیں دیکھ پایا تو یاد رکھنا بعد میں بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ جب زندے نے خدا کو نہیں دیکھا تو مردہ کیا خاک دیکھیں گا؟ مردہ تھوڑی دیکھنے والا ہے۔ زندگی اسی لیے دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم زندے کو دیکھ پائے، مردہ کبھی دیکھتا نہیں ہے۔ موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ۔ ہم پیر طریقت کے اندر یہ سنتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ، تو یاد رکھنا مرنے سے پہلے مرنے کے لیے زندہ ہونا بہت ضروری ہے، بیدار ہونا بہت ضروری ہے۔ جو زندہ ہوا، جو بیدار ہوا، وہی مرنے سے پہلے مر سکتا ہے، مرنے کے لیے وہ تیار ہو سکتا ہے، اور جو مر گیا اسی کو ہی 3 سوال ہوں گے۔
جو مرا ہی نہیں ہے اسے 3 سوال نہیں ہوں گے۔ اور یاد رکھنا، ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد 3 سوال ہوں گے قبر میں، مرنے کے بعد نہیں، جیتے جی سوال ہوتے ہیں 3۔ مرنے کے بعد مردہ تھوڑی سوالوں کے جواب دے پائیں گا، نہیں دے پائیں گا۔ جو بیدار ہوا، جو زندہ ہوا، جس کا خیال زندہ ہوا، جس کا قلب زندہ ہوا، جس کی روح زندہ ہوئی، جس کے باطن میں نور پیدا ہوا، جو صرافہ، جس کی رگ رگ زندہ ہو گئی، اسی زندے کے لیے 3 سوال ہوں گے۔ مگر ہم سمجھ رہے کہ جو قبرستان میں ہم لوگ جنہیں دفن کر رہے ہیں وہ مر گئے، وہ مرے نہیں، وہ فنا ہو گئے۔ فنا ہونا اور ہوتا ہے اور مرنا اور ہوتا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تھی مرشد اور مرید کی تشریح۔ میں تمام لوگوں سے یہ التماس کرتا ہوں، جو بھی سالکین ہے، طالبین ہے، مریدین ہے، جو بھی فقر کی راہ کے مسافر ہے، جو بھی راہ سلوک کے مسافر ہے، جو پیر طریقت کے اندر جنہیں دلچسپی ہے، جنہیں شوق ہے، ذوق ہے، ان سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کامل بنیے، مکمل بنیے، سچے پیر اور کامل پیر کی تلاش میں رہیے، اور خود کامل اور خود مکمل بننے کی کوشش کیجیے کہ خود تمہیں منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ خدا کی جان، خدا کی پہچان، معرفت الہی، خدا شناسی کی تعلیمات کو لینا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، اور اس دنیا سے روانہ ہونا ہے، فانی دنیا سے روانہ ہونا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آج کی یہ مختصر سی گفتگو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مولا سب کو سلامت رکھے، شاد رکھے، ہر مصیبت اور آفت سے دور رکھے، خود کو سمجھنے کی سمجھ پیدا کرے، کلمہ طیب کو سمجھنے کی سمجھ پیدا کرے، کلمے کو جاننے کی، کلمے کو پہچاننے کی، اور کلمے والا ہونے کی، اور خود کلمہ بننے کی اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے، ہمارے اندر روشنی پیدا کرے، نور پیدا کرے، ظرف پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔